اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال نشست نمبر 106 یعنی 106۔ آج کی نشست میں ہم ایک اور نئے سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جو روزناموں سے ہٹ کر اور عام صحافتی زندگی سے ہٹ کر ہے۔ بالکل ٹیکنیکل ایک رسالے کی طرف میں جا رہا ہوں کہ جس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت مشکل امر تھا، لیکن اللہ نے مجھ پر ہمیشہ یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں تو ہر چیز قابو میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز تھی اور اس پر کس طرح میں نے قابو پایا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک وضاحت یہ کر دوں کہ پچھلی نشست میں ایک جگہ جہاں ہمارے ایک ساتھی سید فیض الرحمان صاحب کا ذکر آ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے معاشرے میں دیکھ کر، خطرے میں دیکھ کر بھی کوئی کام نہیں کیا اور کوئی توجہ نہیں دی، احساس ذرا سا بھی نہیں ہوا ان کو، تو میں نے فون فیض صاحب کو کیا تھا، غلطی سے میرے منہ سے صلاح الدین صاحب نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم صلاح الدین صاحب اس وقت کراچی میں تھے یا نہیں تھے، لیکن میں نے فون صلاح الدین صاحب کو نہیں، فیض صاحب کو کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاح الدین صاحب کا ان کاموں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب انہوں نے جگہ جگہ مقرر کیے تھے آدمی کہ بھئی آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، تو ضروری نہیں کہ صلاح الدین صاحب ہی ہر کام کو دیکھیں۔ تو بہرحال وہ بات تھی سید فیض الرحمان صاحب کی، صلاح الدین صاحب کی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امیر گلستان جنجوعہ صاحب جو سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر تھے، ان کے ساتھ موجود پریس اتاشی کا ذکر کیا تھا، جن کا نام غلطی سے میں شاید طلعت وفا لے گیا، جو کہ ریاض ڈیلی کے ایڈیٹر تھے۔ یہ صاحب جو تھے، جو پریس اتاشی تھے، ان کا نام لطیف الفت تھا۔ واقعی نہایت لطیف طبع اور الفت کرنے والے، محبت کرنے والے، بڑے خوش خندہ پیشانی کے ساتھ ہم سب کے ساتھ پیش آئے یہ، اور اپنے گھر پر انہوں نے ہم سب کی دعوت بھی کی تھی۔ تو یہ لطیف الفت صاحب تھے۔ طلعت وفا صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر تھے ریاض ڈیلی کے۔ تو یہ دو وضاحتوں کے بعد اب ایک بات میں یہاں ایک بار پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تکبیر سے میری علیحدگی کی، یعنی دوسری مرتبہ علیحدگی کی وجہ کچھ بھی ہو، چاہے یہ دوسروں کی بے حسی کا، جو میرے اندر ایک تصور پیدا ہو گیا تھا کہ میری جان و مال کی جب کسی کو حفاظت کی پرواہ ہی نہیں ہے تو میں اس ادارے میں رہ کر کیوں جان خطرے میں ڈالوں۔ بچوں کا ساتھ ہے، موت تو جب آتی ہے، لیکن بہرحال انسان تو اپنے طور پر احتیاطی تدابیر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کا بہت زیادہ خوف تھا کہ انہوں نے بالکل مجھے منع کر دیا تھا، اور ان کا اصرار تھا کہ میں اب تکبیر میں دوبارہ شامل نہ ہوں، اس لیے کہ وہاں رات کو اکیلے رہنے میں، اور دہشت گردی کے عروج کا زمانہ تھا وہ، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے، یا تیسری اور آخری وجہ، جسے آپ اصل وجہ کہہ لیں، کہ میری بزدلی ہو سکتی ہے کہ میں جان کے خوف سے بھاگ آیا اور پھر تکبیر سے میں نے استعفیٰ دے دیا، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ میرا دوسری بار کا استعفیٰ بھی صلاح الدین صاحب پر گرا گزرا ہوگا، اس لیے کہ انہیں اتنے پیسوں پہ اتنی محنت کرنے والا انسان نہیں ملا ہوگا۔ ابھی آگے بتاؤں گا کہ میں ان کے لیے یا ادارے کے لیے کیا کیا اور کام کرتا تھا۔ تو میں ریاض سے جب واپس آیا دوسری بار، تو اس وقت شام کا یعنی جز وقتی ملازمت میرے پاس نہیں تھی، تو شام کے لحاظ سے میں بے روزگار تھا۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میری اسکول کی ملازمت اور اخبار کی ملازمت ہمیشہ پیریلل چلتی رہی ہے، متوازی چلتی رہی ہے۔ تقریباً ایک جیسی آمدنی مجھے دونوں جگہ سے ہوتی تھی، اور دونوں جگہ کی آمدنی ملا کر میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ تو اس وقت میں فرصت میں تھا، لیکن ریاض سے آنے پر کراچی جیسے ہی پہنچا ہوں، دوسرے تیسرے دن مجھے پتہ چلا کہ رزق تو میرا منتظر ہے، مجھے روزی کی خاطر بھاگنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے جتنی جگہ ملازمت کی، کہیں ایک جگہ بھی میں نے درخواست نہیں دی کہ صاحب مجھے ملازم رکھ لیں۔
پہلے لوگ بلاتے تھے، مجھے رکھ لیتے تھے، پھر کہیں ضرورت پڑی تو درخواست لی، ورنہ اس کی میرا خیال ہے شاید کبھی ضرورت بھی پیش نہیں ہے۔ ملت سیکنڈری اسکول سے چل رہا ہے یہ معاملہ، اور اب تک ریاض سے واپسی پر، دوسری مرتبہ واپسی پر میں جب آیا ہوں تو ہمارے وہی دوست عبدالسلام سلامی صاحب، بڑے مشفق، بہت اچھے دوست ہمارے، بہت خیال رکھنے والے، ان کا فون آیا میرے پاس کہ کمال صاحب آپ آ گئے واپس، عمرے کی مبارک ہو، اور آپ کی ضرورت ہے ایک رسالے کو۔ میں نے کہا بھئی کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ گلشن اقبال میں اختر آئی ہاسپٹل ہے، بہت بڑا اسپتال ہے وہ۔ اب تو خیر انہوں نے، اختر صاحب نے اس کو بھیج دیا، ان کے پاس نہیں ہے یہ، لیکن اختر آئی ہاسپٹل کے جو مالک ہیں اور سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اختر جمال خان، ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یکساں مہارت رکھتا ہو یا یکساں عبور رکھتا ہو۔ اس لیے کہ وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں ماہنامہ آپٹک ورلڈ کے نام سے، اس رسالے کو 2 زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے، اس لیے ایک طرف اردو کی طرف سے چلتا ہے، پیچھے سے انگلش کی طرف سے، یا کبھی پورا اردو کا ایڈیشن اور کبھی پورا انگریزی کا ایڈیشن۔ تو وہ ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہے جو دونوں زبانوں کو جانتا ہو اور ادارت کے کام بھی جانتا ہو، یعنی ایڈیٹنگ کی بھی صلاحیتیں ہوں اس کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے دوست، رابطہ کے جو مالک و مدیر تھے ایاز غزنوی صاحب، ان کی دوستی اختر صاحب کی، ایاز غزنوی صاحب کی، ان سے کہا کہ بھئی آپ رابطہ کے مالک ہیں، رابطہ میں بتا چکا ہوں پاکستان میں شاید اتنا خوبصورت رسالہ آرٹ پیپر پر کبھی نہیں نکلا۔ تو ایاز صاحب نے، ظاہر ہے وہ تو صحافیوں سے واقف نہیں تھے، رسالہ نکالتے تھے، مالک تھے وہ، تو انہوں نے پھر سلامی صاحب اور دوسرے جو ان کے یہاں کام کرتے تھے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو تو اختر جمال خان صاحب کو چاہیے۔ سلامی صاحب نے غور کیا اور فوراً ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، تو کہنے ہاں ہے تو صحیح ہے ایک شخص جو انگریزی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، اور ایڈیٹنگ کی بھی صلاحیتوں کے ہم سب معترف ہیں ان کی، لیکن اس وقت وہ ریاض میں ہے۔ اختر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ اگر وہ انتظار کر سکیں تو اب آنے والے ہیں یہ لوگ، پوری ٹیم ان کی، یہ آ جائیں گے تو پھر رابطہ کرا دیں گے ہم۔ تو ایاز غزنوی صاحب نے اختر صاحب سے پوچھا، اختر صاحب کہہ لیں بھائی جب بھی آئے میں اب انتظار کرتا ہوں، اگر آپ کے لوگ مطمئن ہیں اس شخص پر تو میں انتظار کر لوں گا۔ چنانچہ جیسے ہی میں آیا تو سلامی صاحب نے مجھے کہا کہ جی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ اختر صاحب کو فون کر دیجیے۔ سلامی صاحب نے ایاز غزنوی صاحب کے ذریعے یا خود ہی ان سے رابطہ کیا اختر جمال خان سے، اور کہا کہ اب آپ بات کر لیجئے، تو وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے جب انہیں فون کیا تو وہی حسب حال بہت خوش اخلاق اور خلیق انسان، تو پہلے مبارکباد دی مجھے عمرے کی، اور پھر کہہ لیں جی آپ سے ملاقات چاہیے، بولیے کب آ سکتے ہیں آپ ہاسپٹل میں؟ میں نے کہا جب آپ کہیں۔ تو خیر انہوں نے دوسرے دن بلا لیا مجھے، شام کے وقت بلایا۔ شام کے وقت عام طور سے اسپتال بند ہو جاتا تھا ان کا، کہیں کہیں اکا دکا اسپیشلسٹ بیٹھتے تھے۔ تو میں جب شام کو پہنچا تو چپراسی سے لے کر اور جو اس اخبار کو، اس اسپتال کو چلانے والے منتظم اعلیٰ، وہاں تک نام نہیں لوں گا میں ان کا، تو ان سب نے انکار کر دیا کہ وہ اختر جمال خان صاحب اس وقت بلا ہی نہیں سکتے کسی کو، یا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے، اور کہہ لیں وہ تو جا چکے ہیں یہاں سے، اب اس وقت تو ملاقات سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں ایک راز کی بات یہ تھی کہ اس وقت تک بہت کم لوگوں کو، ان کے شاید رشتہ داروں کو معلوم ہو کہ اختر جمال خان صاحب اسپتال کے اوپر والے حصے میں رہائش پذیر تھے، وہیں ہی رہتے تھے وہ، تو وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اوپر رہتے ہیں اور ہم ان کو بلا سکتے ہیں۔ کہہ لیں نہیں جی یہ تو وقت ہی نہیں ہے ان کا، کل آئیے آپ، یا پھر دوبارہ فون کیجئے۔ خیر میں نے آ کے گھر آ کر، زیادہ بحث کی عادت نہیں میری، میں نے آ کر سلامی صاحب کو فون کر دیا۔ سلامی صاحب تو غصے والے بھی آدمی اور دوستوں کے دوست، انہیں غصہ آ گیا فوراً، اور انہوں نے فوراً اختر جمال خان کو فون کیا۔ کہہ لیں جی کمال کرتے ہیں، آپ کو آدمی چاہیے، ہم آدمی بھیج رہے ہیں، یہ سلوک ہو رہا ہے کہ کوئی شخص سیدھے کو بات بھی نہیں کر رہا، کہہ رہے نہیں مل ہی نہیں سکتے۔ وہ آ گئے کمال صاحب واپس آپ کے یہاں سے ہو کر، ملنے نہیں دیا کسی نے۔ تو یقین کیجئے کہ اختر جمال خان صاحب بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، بین الاقوامی شہرت یافتہ آئی کے اسپیشلسٹ، تو انہوں نے مجھے فوراً فون کیا اسی وقت،
بڑی معذرت کی مجھ سے، کہنے صاحب پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہوئی، میں تو گھر میں انتظار کر رہا تھا، یعنی انتظار کر رہا تھا آپ کا، گھر میں تو نہیں بتانا نہیں چاہتے تھے وہ تو، اور بڑی معذرت کی، پہلے عمرے کی مبارکباد دی، پھر تو کرتے کرتے پھر کہنے لگے اچھا بھائی آپ ایسا کریں کہ کل تو ضرور آ جائیں آپ، اور میں خود دیکھوں گا، منتظر رہوں گا میں۔ دوسرے دن اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، اتوار تھا، تو میں چلا گیا، تو سناٹا تھا وہاں، پھر اوپر سے اتر کے آئے وہ، انہوں نے بٹھایا، بڑے اتنا پرتپاک خیر مقدم کیا انہوں نے کہ میں خود شرمندہ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد اوپر سے چائے منگوائی انہوں نے اپنے گھر سے، جو بھی اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں وہ سارا کیا۔ پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، تو کہہ لیں جی مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اس طرح کا آدمی چاہیے مجھے، تو آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے اردو انگریزی کی بھی میں نے بتایا کہ 2-3 رسالوں کا میں ایڈیٹر رہ چکا تھا، تو وہ میں نے کھولنے کے لیے لفافہ کہ دکھانے کے لیے ان کو کہ صاحب دیکھ لیجیے یہ کام کیا میں نے، تو انہوں نے ہاتھ سے ایسے ہٹا دیا، کہہ لیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی کام دیکھنے کی، آپ کے بارے میں جو معلومات ہوئی ہے مجھے بس آپ مجھے بتا دیجیے کہ کب سے آئیں گے اور کتنی تنخواہ لیں گے، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا آپ سے۔ اب پتہ نہیں سلامی صاحب یا ایاز غزنوی صاحب انہوں نے میرا کیا نقشہ کھینچا تھا کہ اختر صاحب تو میرے بارے میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، کہہ لیں بس اب آپ آ جائیے۔ اب بات آئی تنخواہ کی اور کب سے، تو کب سے کا میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ صاحب میں سعودی عرب سے آیا ہوں، وہاں میرے قیام کے دوران میرے عزیز ترین دوست، میرے ہمزلف اور سگے ماموں جو میری عمر کے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس صدمے سے آج تک میں نہیں نکل سکا ہوں، میں شدید صدمے کی کیفیت میں اور کسی کام کے قابل اس وقت محسوس نہیں کرتا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، ذرا سا میں سنبھل جاؤں تو پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ کہہ لیں آپ جتنا چاہے وقت لے لیجئے، ٹھیک ہے میں رکھوں گا آپ ہی کو۔ تھوڑے دن ہوئے، 2-3 ہفتے ہوئے، پھر فون آیا اختر صاحب کا، کہہ لیں جی اب کچھ کم ہوا آپ کا صدمہ، آ جائیے۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے آدمی کے سامنے میں کیا کہتا، میں نے کہا اچھا جی میں آ جاتا ہوں۔ پھر گیا میں، تنخواہ کی جو بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ تکبیر میں مجھے آخری تنخواہ اتنی ملتی تھی، اس سے میں آپ، اور میری عادت نہیں زیادہ پیسے مانگنے کی، اس سے 500 روپے زیادہ آپ سے اس لیے لوں گا کہ تکبیر کا دفتر میرے گھر سے قریب تھا، آپ کا گھر یہاں، میں لائن ایریا میں رہتا تھا، میں نے کہا یہاں سے مجھے گلشن اقبال آنا پڑے گا، موٹر سائیکل پہ پیٹرول کا خرچہ بڑھے گا میرا، تو 500 روپے اور چاہوں گا میں آپ سے، وہاں سے 500 روپے زیادہ دے دیجئے۔ کہ لے کوئی بات نہیں، انہوں نے منظور کر لیا۔ جب مجھے تقرر نامہ ملا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ کی طرح اسکیل مقرر ہیں تنخواہوں کے، تو مجھے گریڈ 17 کے اسکیل میں رکھا، اور جو تنخواہ مقرر کی وہ میرے تکبیر کی آخری تنخواہ سے 1000 روپے سے زیادہ تھی، اس میں وہ سستا زمانہ تھا، 1000 بھی بہت تھا وہ، تو وہ باقاعدہ گریڈ اور اسکیل تھے اس کے اندر موجود، اس حساب سے مجھے تنخواہ بھی اچھی ملی، اور کام کا جو ماحول ملا مجھے، میں بالکل حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ نثار احمد زبیری صاحب اور صلاح الدین صاحب کے بعد تیسری شخصیت بھی جو مجھے ملی، تو اتنی ہی نفیس، اتنی شائستہ اور کمال درجے کا آدمی، اتنا قابل، اتنا پیسے والا آدمی، لیکن ان کا انکسار اور ان کی بلندساری دیکھ کر میں خود شرمندہ ہوتا تھا۔ وہ سمجھ لیں کہ ہمیں وہ شرمندہ کرتے تھے، جھک جھک کس طرح ملتے تھے وہ۔ اختر صاحب زندہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور طویل کرے، تو بڑی خدمات ان کی آنکھ کے شعبے میں بھی میں بتاؤں گا جب رسالے کا ذکر آئے گا تو اب میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے میرا کافی انتظار کیا، یعنی سعودی عرب سے آنے کا بھی انتظار کیا انہوں نے، اس کے بعد میں نے 2-3 ہفتے مانگے صدمے کی وجہ سے، تو وہ، لیکن جب انہوں نے کہا آخری دفعہ پھر فون آیا تو میں انکار نہیں کر سکا، اور اختر آئی ہاسپٹل میں کام میں نے شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو آخری ملازمت تکبیر میں رہی، اس میں شاید ایک وجہ اور بھی ہو جو مجھے اب یاد آ رہی ہے، کہ میں جب دوبارہ ملازم ہوا وہاں، تو مجھے جو ایئر کنڈیشن کمرہ ملا تھا بعد میں، تو وہاں اپنے میز کی جو صفائی کر رہا تھا، اس صفائی کے دوران مجھے ایک خط ملا جو تکبیر کے ایک بہت سینئر ملازم کی تنخواہ میں اضافے کا خط تھا۔ اب میری بے ایمانی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تجسس کی عادت کہہ لیں،
میں نے وہ کھلا ہوا تھا، وہ لفافے میں سے نکالا پرچہ اور پڑھا میں نے، تو وہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے تقریباً 2.5-3 گنا زیادہ تنخواہ تھی ان کی۔ اب دیگر مراحت الگ ہیں، وہ میں نہیں بتاؤں گا، بہت سارے، بلکہ اس میں بھی شیئر ہولڈر بھی، یعنی شراکت میں بھی ان کا حصہ تھا تکبیر میں۔ تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جان ہم ہتھیلی پہ رکھے رہتے ہیں، راتیں ہم گزارتے ہیں اور 8-8 10-10 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کریں تو بڑا احسان ہوتا ہے، ان کو مجھ سے 2.5 سے 2.25-3 گنا زیادہ تنخواہ مل رہی ہے۔ مزے ہیں بھائی ان لوگوں کے۔ تو سچی بات ہے، حسد اور جلن کا مادہ پیدا ہو گیا میرے اندر۔ کسی طرح صلاح الدین صاحب کے اس وقت جو داماد بن گئے اور تکبیر پر بڑا اچھا ان کو حاوی ہو گئے تھے وہ، تو انہیں پتہ چل گیا کہ کمالی صاحب کچھ ذرا ناراض سے بھی ہیں یا کچھ دل گرفتہ ہیں، تو مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا صاحب تنخواہ میری، میں نے بتایا نہیں کہ لیٹر پڑھ لیا اور مجھے فلاں آدمی کی بھی تنخواہ پتہ چل گئی ہے، لیکن میں نے کہا میں راتیں جاگتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں کہ جو دفتر پہ کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ انگریزی بہت کم لوگوں کو آتی تھی، تو انگریزی کے خط میں لکھتا، کہیں اور کرسپونڈنس یا خط و کتابت ہوتی وہ میں کرتا، ترجمے کہیں اشتہارات کے اس میں پھنستے تھے لوگ، وہاں میں ترجمے مدد کرتا۔ میرا خیال ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں میں مدد نہیں کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ رشید شاہی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ گواہ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یار آپ تو لے آؤٹ میں اور جو ٹائٹل بناتے ہیں اس میں کلر اسکیم میں بھی آپ میری مدد کرتے ہیں۔ تو میں صحافت کے کسی شعبے کو میں نے نہیں چھوڑا تھا، ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے دیتا تھا۔ تو میں نے جب یہ بات بتائی کہ آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ بڑھوا دوں گا میں، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ وہ گئے اپنے سسر صاحب سے جا کے، جو کچھ کہا مجھے نہیں معلوم، اور پھر آ کے دوسرے تیسرے دن مجھے خوشخبری سنا رہے ہیں، کمالی صاحب مبارک ہو مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بعد میں آئے یہ ہمارے طاہر القادری صاحب، تو مبارک ہو، بڑا ایک پرانا اسٹائل ہے لوگوں کا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ لیں آپ کی تنخواہ میں نے بڑھوا دی۔ میں نے کہا کتنی بڑھوا دی؟ کہہ لیں 500 روپے بڑھوا دیے ہیں میں نے۔ سن کے اندر سے تو اتنا کھول گیا میں، لیکن ان کے سامنے میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بڑی مہربانی، آپ نے 500 روپے بڑھوا دیے میرے تنخواہ میں، جو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس اضافی تنخواہ کے بعد بھی 2.5 گنا سے زیادہ تنخواہ ان صاحب کی تھی۔ اور میں یعنی اگر کام کا، وقت کا اور باقی دوسرے مختلف کاموں کا، ان سب کا میں موازنہ کروں تو آپ یقین کریں میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان صاحب سے دگنی تنخواہ ملنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ملے، رزق جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ وہ دیتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں نے اللہ کی اس دین پر لطیفے بھی بنا لیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ریوڑیاں جو ہے بانٹ دو، جتنے مرید بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو ریوڑیاں بانٹنا، کئی ہمارے یہاں محاورے ہیں، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے والا، تو اس طرح کا معاملہ نہیں، لیکن وہ پیر صاحب کے کہنے پہ تو کہنے حضرت آپ یہ بتائیے کہ میں کون سی تقسیم کروں، میں خدائی تقسیم کروں یا انسانی تقسیم؟ تو پیر صاحب کہنے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے اللہ تو دیتا، کسی کو بے پناہ دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ ہوئی خدائی تقسیم، اور انسانی تقسیم یہ کہ میں انصاف کے ساتھ برابر برابر دوں میں۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ خدائی تقسیم رہی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا جو حصہ ہے وہ ملا۔ اس حوالے سے میں ایک بات اور کہتا ہوں کئی مرتبہ کہ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ جتنا ملتا ہے وہ میرا نصیب ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر کم ملتا ہے تو مجھے حساب کم دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ مجھے اگر بے پناہ ملنے لگے تو حساب بھی بہت مشکل ہوگا۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وقت اور پیسے کا حساب اللہ کے یہاں جب میری حاضری ہوگی تو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے دیا ہی نہیں مجھے، نہ اتنا وقت دیا کبھی کہ میں فضولیات میں صرف کروں، نہ بہت زیادہ پیسہ دیا۔ آج دیکھ لیجیے نا آپ، چھوٹے فلیٹ میں ایک میں رہتا ہوں میں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر میں آ کے کوئی دیکھ لے میرے تو معمولی جو کلر کو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں جو سجاوٹ ہوتی ہے، سجاوٹ کا اول تو میں زیادہ قائل بھی نہیں، لیکن یہ کہ میں اس کو فضول خرچی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دہی اس حوالے سے آسان لگے گی کہ مجھے اس نے زیادہ نہیں دیا، اور
جتنا میری ضرورت تھی اس سے کم بھی نہیں دیا، ضرورت اللہ نے میری ہمیشہ پوری کی۔ اس لیے آج کی نشست میں یہاں میں اختتام کرتا ہوں، اور آپ سے حسب عادت درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب میں جو آپٹک ورلڈ کے سلسلے میں اگلی بار جب گفتگو کروں گا تو ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب کا بھی تصویری تعارف کراؤں گا آپ سے، اور رسالے کے بارے میں بتاؤں گا، باقی بشرط زندگی باقی۔